قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں دعا کو عبادت کے لیے مغز قرار دیا گیا۔ مخ مغز کے معنی میں بھی آتا ہے، اصل کے معنی میں بھی آتا ہے کہ دعا یہ عبادت میں اصل ہے، یا دعا یہ عبادت کا مغز ہے، دعا یہ عبادت کے لیے بنیاد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ مانگنے والے سے حضور اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، جو انسان اللہ پاک سے نہیں مانگتا اس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ تو دعا کا اہتمام یہ بہت ضروری ہے، اور دعا کو عبادت کا مغز اور اصل علماء نے لکھا ہے اس لیے قرار دیا کہ دعا یہ عبادت کا خلاصہ ہے، کیونکہ اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ کے سامنے عاجزی ہے، تضرع ہے، کہ دعا میں انسان اللہ پاک کے سامنے عاجزی کرتا ہے۔ اللہ پاک کو یہی مقصود ہے۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ دعا کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ انسان جب دعا مانگے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ پر درود بھیجے۔ اسی طرح دعا مانگنے کے بعد بھی حضور علیہ الصلاۃ پر درود بھیجے۔ تو جب اول و آخر درود شریف ہوتا ہے دعا سے پہلے اور آخر میں، اللہ پاک وہ دعا رد نہیں فرماتے، وہ ضرور قبول ہوتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے تو وہ دعا ضائع نہیں جاتی، کبھی بھی رد نہیں جاتی۔ 3 صورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہوتی ہے۔ انسان جب دعا مانگتا ہے ایک صورت یہ ہوتی ہے یا تو اللہ پاک وہ دعا دنیا میں قبول فرما لیتے ہیں، جو چیز انسان مانگتا ہے اللہ پاک دے دیتے ہیں، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، جیسے بہت ساری دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک وہ دعا قبول نہیں فرماتے، اس کے بدلے میں کوئی آفت اور مصیبت دور کر دیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑے فائدے کی بات ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک دنیا میں وہ دعا قبول نہیں فرماتے، نہ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت رد ہوتی ہے، بلکہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر جب انسان موت کے بعد آخرت میں جاتا ہے، پیش ہوتا ہے، تو نامہ اعمال میں بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں جس کی برکت سے انسان کا نامہ اعمال وزنی ہو جاتا ہے اور اللہ پاک بخش دیتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت انسان دیکھے گا کہ اعمال تو نہیں تھے، نامہ اعمال بھاری ہے، اللہ پاک فرمائیں گے تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی۔ اس وقت انسان یہ تمنا کرے گا کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی، سب آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی۔ تو اب آپ خود بتائیں کہ جس دعا کو ہم اہمیت نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے، اور اس کے لیے ہمارے پاس فراغت نہیں ہے، وہ کتنی قیمتی ہے اللہ پاک کے ہاں کہ آخرت میں ذخیرہ کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ اور خدا نخواستہ آخرت کے لیے اعمال کم ہوئے، یہی دعائیں کام آئیں گی۔ تو دعا کسی حال میں ضائع نہیں جاتی، اور خاص طور پر چونکہ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس میں تو کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ البتہ ایک شرط علماء نے یہ لکھی کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان رزق حلال کا اہتمام کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، حرام کے لباس سے، حرام کی غذا سے، حرام لقمے سے، ورنہ پھر اللہ پاک دعائیں قبول نہیں فرماتے۔ تو رزق حلال کا اہتمام ہو، سچ بولنے کا اہتمام ہو، اللہ پاک پھر دعا رد نہیں فرماتے۔ تو رمضان میں خاص طور پر ہر وقت انسان دعا، خاص طور پر نمازوں کے بعد، تہجد کے وقت، سحری کے وقت اور افطار کے وقت، یہ انتہائی قبولیت کے اوقات ہیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔